बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज हमने नज़्म पढ़नी है मीर अनीस की, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इस नज़्म को पढ़ने से पहले हम शायर के बारे में मुख्तसरन कुछ तारुफ़ पढ़ेंगे। मीर अनीस का असल नाम सैयद बबर अली और तखल्लुस अनीस था। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी। दीगर मुरवजा अलूम फैज़ाबाद के एक आलिम मीर नजफ़ अली से हासिल किए। हसूल तालीम के साथ साथ शहसवारी और सिपाहगरी के फ़न भी सीखे। मीर अनीस मौजूद तबा थे। फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े उसमें हर तरफ शायरी का चर्चा था। दूसरे पैराग्राफ पे है, मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। उनके मरासी में सोज़ो गदास, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। मीर अनीस के मरसिया पढ़ने का अंदाज़ बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत था। मारूफ़ मुहक्किक हाफिज़ महमूद शेरानी के बकौल वो अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे। मीर साहब बहुत पुरगो थे। उन्होंने मुतअद्दिद मरसिये लिख डाले और कोई मरसिया 150-200 बंद से कम का ना होगा। उनकी कुछ अहम किताबें इंतखाब मरासी अनीस के नाम से मजलिस तरक्की अदब लाहौर से अनीस के मरसिये 2 जिल्दें, मुर्तबा साले आबिद हुसैन, रुबैयात अनीस और अनीस के सलाम नामी कुतुब भारत से शाया हो चुकी हैं। मीर अनीस का ये जो मरसिया है इसमें मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान किया गया है और शायर ने करबला के वाक़यात और हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश की है। खानवादा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत से भी आगाह किया गया है। आइए ज़रा हम इस पहले बंद को पढ़ते हैं। पेज नंबर 117 पे, गर्मी का रोज़ जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसल शम्मा न जलने लगे ज़ुबां, वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलअमान, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आब खुन को खलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। ये पहला बंद है। ज़रा यहाँ पे मैंने इसका मफ़हूम लिखा है कि गर्मी का दिन था, मैं जंग का हाल कैसे बताएं, मुझे डर है कि ज़ुबान शम्मा की तरह जल ना उठे। ऐसी गर्म हवा थी कि अल्लाह की पनाह, गर्मी इतनी थी, इतनी शदीद थी कि अल्लाह अमान दे। मैदान जंग की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान ज़र्द था। मखलूक खुदा ठंडे पानी को तरस रही थी, हवा आग बरसा रही थी। ये था पहला बंद। अब इस पहले बंद की ज़रा तशरीह को देखते हैं। तशरीह में हम अशार के हवाले से बात करेंगे। इसके 3 शेर हैं। पहला शेर, गर्मी का रोज़ जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसल शम्मा न जलने लगे ज़ुबां। ये शेर मरसिया मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का पहला शेर है। मीर अनीस इस शेर में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैदान करबला में यौम आशूर को इस कदर गर्मी थी कि उसे बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं गर्मी की शिद्दत को इतनी अगर अपनी ज़ुबान से बयान करने की कोशिश करूं या गर्मी की शिद्दत को ज़ुबान से अगर बयान करना चाहूँगा तो मुझे डर है कि मेरी ज़ुबान शम्मा की मानद जलने लगेगी। यानी शायद डर की वजह से उस दिन की गर्मी की शिद्दत को बयान करने से कासिर है। असल में शायर बताना ये चाहता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उरूज पर थी, इसलिए अगर वो उसका ज़िक्र भी करेगा तो उसकी ज़ुबान जलने लगेगी। दूसरा शेर, वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलअमान, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमान। शायर मैदान करबला में गर्मी और सख्ती का नक्शा अपने अशार की सूरत में बयान करता है। शायर कहता है कि जिस रोज़ इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और यज़ीदी फ़ौज के दरमियान मार्के का बाज़ार गर्म हुआ, उस रोज़ गर्मी का ज़ोर उरूज पर था। 10 मुहर्रम उल हराम को मैदान करबला के तपते हुए सहरा में लू के भभूके और हरारत के गर्म झोंके इतने शदीद थे कि खुदा की पनाह। मैदान जंग की ज़मीन तपिश से लाल थी और सूरज की हिद्दत से आसमान का रंग जर्द हो गया था। शेर नंबर 3, आब खुन को खलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर।
یہ مرثیہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے پہلے بند کا تیسرا شعر ہے۔ شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت تھی اور اس گرمی کی شدت کا اثر ہر چیز پر نمایاں تھا۔ گرمی کی شدت ہر چیز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے۔ زمین پر گرمی کی وجہ سے ٹھنڈا پانی نایاب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمی کا اثر ہوا پر بھی تھا، یعنی گرمی کی شدت سے ہوا بھی گرم ہو چکی تھی اور چلنے والی ہوا میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ہوا بھی آگ برسا رہی ہے۔ اب ذرا دوسرے بند پہ ہیں، پیج نمبر 117 پہ۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خوش تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس بند کی ذرا مفہوم پر آتے ہیں۔ گرم ہوا چل رہی تھی، سورج کی گرمی سے زمین تپ رہی تھی، دن کی رنگت دھوپ کی شدت کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، نہر الکما کے کنارے پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو چکے تھے، خیمے گرمی کی وجہ سے تپ رہے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، زندگی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، فرات کا پانی کھول رہا تھا۔ آئیے ذرا ایک ایک شعر کی تشریح کی طرف۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ یہ شعر میر انیس کے مرثیے کے دوسرے بند کا پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر گرمی کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے چلنے والی ہوا لو بن چکی تھی، سورج سخت گرمی برسا رہا تھا، وہ گرمی اس قدر تھی کہ اس کی حدت یا حرارت برداشت کرنے والی نہیں تھی بلکہ پناہ مانگنے والی تھی۔ یعنی گرمی سے جہاں فضا گرم ہو چکی تھی وہیں زمین بھی دھوپ سے جل کر سیاہ ہو چکی تھی، دن اس قدر سیاہ ہو چکا تھا جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے، رات کی سیاہی ہوتی ہے۔ اب شعر نمبر 5 پہ ہیں۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اس شعر میں شاعر نے گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میدان کربلا میں گرمی اتنی شدید تھی کہ نہر الکما کے کنارے گرمی کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے، خشک ہو چکے تھے۔ میدان کربلا کے پاس جو بہتی ہوئی نہر ہے وہ گرمی کی شدت سے اس کے لب خشک تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر اڑ گیا تھا اور اس کے کنارے بالکل خالی تھے۔ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اس نہر کے ہونٹ خشک تھے، یعنی اس کے کنارے خشک ہو چکے تھے۔ سورج کی گرمی سے پانی پر جو بلبلے بنتے تھے ان کی شکل دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی شدید گرمی محسوس کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی خشک ہو، وہ بھی ایسے تھے جیسے ان میں گرمی کی شدت ہو۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس شعر میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ گرمی کی اس شدت سے زمین پر نمی ختم ہو چکی تھی، نمی ختم ہونے سے مٹی ہوا میں اڑ رہی تھی، اور پانی جو زندگی کی علامت ہے ختم ہو جانے کی وجہ سے زندگی کا چشمہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پانی بہت زیادہ مقدار میں موجود تھا، گرمی کی شدت سے اس کی حالت یہ تھی کہ وہ پانی ابل رہا تھا۔ نہر فرات جو میدان کربلا کے ساتھ بہتی تھی، گرمی کی شدت سے اس کا پانی بھی ابل رہا تھا۔ آئیے بند نمبر 3 کی طرف۔ بند نمبر 3 میں دیکھیں شاعر نے پیج نمبر 118 پہ، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑتی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ یہ آج کا ہمارا تیسرا اور آخری بند ہے۔ دوسرے بند کو آپ نے اس کی مکمل تشریح لکھنی ہے، اس کے تینوں اشعار کی الگ الگ سے تشریح کرنی ہے۔ بند نمبر 3 پہ آئیں۔ اس کا مفہوم کہ تالاب میں بیٹھے ہوئے جانور شام سے پہلے اٹھتے نہیں تھے، مچھلیوں نے پانی کی گہرائی میں بسیرا کیا ہوا تھا، ہرن کاہل ہو گئے تھے، چیتے سیاہ ہو چکے تھے، گرمی کی شدت سے پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے، اور پھولوں سے سرخی ختم ہو چکی تھی، کیاریوں سے سبزہ خشک ہو چکا تھا، اسی طرح پانی کنویں میں سائے کی تلاش میں چھپ گیا تھا۔
آئیے اب ان اشعار کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر اس کا شعر نمبر 7، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ شاعر میر انیس نے اس شعر میں گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے ہر چیز گرم تھی، پانی ابل رہا تھا، جھیلوں میں رہنے والے جانور گرمی کی شدت سے گھبرا کر جھیل سے باہر نہیں نکلتے تھے، شام ہونے تک وہ پانی کے اندر ٹھہر کر گرمی سے اپنا بچاؤ کر رہے تھے، اور مچھلیاں جو پانی کا جانور ہیں وہ بھی گرمی سے گھبرائی ہوئی تھیں، اور گرمی کی شدت سے پانی گرم ہو چکا تھا تو وہ پانی کی گہرائی میں چلی گئی تھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچا سکیں۔ سرخی اڑتی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پھولوں سے سرخی ختم ہو گئی تھی، ان کی رنگت ختم ہو چکی تھی، ان کا رنگ اڑ چکا تھا، اور پانی سائے کی خواہش کرنے کے لیے کنویں میں چلا گیا تھا، کنویں کی گہرائی میں چلا گیا تھا، یعنی ہر شے اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بند کا آخری شعر، کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، اس شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سرخی اڑتی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ یہ آخری شعر، اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ سرخی رنگت ختم ہو گئی تھی پانی کی، اور پانی کنویں میں سائے کی تلاش میں اتر گیا تھا تاکہ اسے کنویں کی جو دیواریں ہیں وہ سایہ فراہم کر سکیں۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔